ناقہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس سوار ہیں، رائڈر ہیں، حضور کے ساتھ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ چلتے ہوئے حضور نے فرمایا ہا یا غلام ہو انی اعلمک کلمات، کہ لڑکے آپ کو کچھ باتیں نہ بتاؤں. غلام لڑکے کو کہتے ہیں کیونکہ حضور کے کزن بھی ہیں اور عمر میں اس وقت جوان تھے تو لڑکے تھے. یا غلام ہو لڑکے، انی اعلمک کلمات، آپ کو کچھ کلمات تعلیم فرماتا ہوں، انہیں ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا. اب یہ جوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت ہے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھنا، وہ تمہیں محفوظ رکھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری سوچوں کی حفاظت بھی کرے گا، تمہاری عزت و ناموز کی حفاظت بھی کرے گا، تمہارے عمل کی حفاظت بھی کرے گا، تمہاری ترجیحات کی حفاظت بھی کرے گا. آپ اللہ کو یاد رکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی محبتیں جو ہیں، اللہ کا کرم جو ہے حصار بن جائے گا. ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا، ہر الٹی سیدھی خواہش سے آپ کو محفوظ رکھے گا. یحفظ کا اتنا یعنی وسیع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے کہ اس ایک لفظ میں بھی جوان کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. احفظ اللہ، آپ صرف اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنا، اللہ کے حکم کی، اس کی مرضی کی، اس کی رضا کی، اس کی تعلیمات کی. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے حکام کی حفاظت. آپ اللہ کے حکام کی حفاظت کرنا، اس کے بعد باقی کام اس کے کرم سے طے ہو جائے. یحفظ، پھر فرمایا احفظ اللہ، بات وہی ہے لیکن آگے الفاظ تبدیل ہے. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرنا، اس کے حکام کی حفاظت کرنا. تجد ہو تجاہک، فرمایا اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اب یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ محسوس کرنے والے، یہ محسوسات کی دنیا کی بات ہے، یہ لفظوں میں سمجھانے والی بات نہیں، نہ یہ کتابوں کی بات ہے، نہ اوراق کی بات ہے. یہ ہے محسوس کرنے والی بات. نعم المولا و نعم النصیر، قرآن کہتا ہے سب تو سونا سجن ہوئے، سب تو سونا مددگار. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مولا کہا. مولا دوست کو کہتے ہیں، سجن کو کہتے ہیں. تو حضور فرما رہے احفظ اللہ تجد ہو تجاہک، اگر اللہ کے احکام کی آپ حفاظت کریں گے تو اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائیں گے. اس سامنے پانے کا مطلب وہ کیفیت حضور ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ جس کے ساتھ ہو، آگے پوری حدیث جو ہے گویا اسی لفظ مبارک کی تشریح ہے کہ اللہ جب ساتھ آ جائے تو پھر کون ہے جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں آپ پر غالب ہو سکے، آپ کو تکلیف پہنچا سکے. کوئی شریر، کسی شریر کا شر، کسی حاسد کا حسد، کوئی بھی اور جو تکلیف دہ چیز ہے، انسانوں میں ہے، جنوں میں ہے، شیطانوں میں ہے، کوئی بھی ہے، جب اللہ آپ کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کہتا ہے تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ کیفیت ہے محسوس کرنے والی. تو میرے کریم آقا اسی لفظ کی آگے پوری جو اگلی نصیحتیں ہیں اسی لفظ کی گویا تشریح اور توضیح ہے. فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا اسی سے سوال کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو اسی سے مانگنا، سوال بھی اسی سے کرنا، مدد بھی اسی سے چاہنا، کیونکہ وہ ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہے. اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ بے توجہ ہوتا ہے. پوری کائنات کی طرف ہر پل اس کی ہمارے کاغذوں میں 100% توجہ ہے. یہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے، یعنی ہر ایک کی طرف بھری دنیا میں 8 ارب انسانوں میں سے ہر انسان کے دل کے ساتھ بھی ہے، ہر انسان کی طرف پوری طرح متوجہ ہے، چاہے وہ اس کے سامنے حاضر ہو یا نہ ہو، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جیسے بھی وہ حاضری دے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جس انداز میں کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی بات بھی اپنی شان کے مطابق سن بھی لی اور سمجھ بھی لی. اور کرم فرمانا چاہے تو پھر کائنات ساری مل کے بھی اس کے کرم کو روک نہیں سکتی. تو یہ کیفیت حضور نے بیان فرمائی. یعنی اب یہ جو چیزیں حضور بیان فرما رہے ہیں جوانوں کے حساب سے ان کو دیکھتے جائیں. یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جو جوانوں کے جذبے کو، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسے کو اتنا بڑھا دیں، معراج اور کمال پہ لے جائیں کہ جب اللہ کی ذات پہ یقین ہو اور پھر یقین ہو کہ جب بھی مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے اور وہ دے. تو اگلی جو حضور نے پھر وضاحت فرمائی، وَعْلَمْ، اے ابن عباس یاد رکھنا، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا قد كتبہ اللہ لک. فرمایا اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لم ينفعوک الا بشیء قد كتبہ اللہ لک،
اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ کے پاس سے مقدر ہو چکا ہو، اس سے بڑھا نہیں سکتی جتنا وہ فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی دنیا سبب بنے گی، مسبب کے جو مبارک ارادہ ہے اس کی شان کے مطابق رضا ہے، مشیت ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتی۔ اور پھر فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ فرمایا اور اگر ساری دنیا مل کے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں دے سکتی مگر جو اللہ کی طرف سے مقدر ہوگا۔ تو مطلب کیا ہے، نفع ملے کہیں سے یا نقصان ملے، بندوں سے لڑنا نہیں شروع کر دینا کہ پوری زندگی آپ کو لوگوں سے بھڑتے ہوئے اور لڑتے ہوئے گزر جائے۔ جہاں سے بھی کچھ ملے، اگر برا آ رہا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کہ اس نے برائی بھیجی ہے تو کوئی برائی کا ذریعہ بنائے۔ پوری زندگی کچہریوں کے چکر لگا کے اپنا وقت ضائع مت کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا کہ وہ دشمن کو بھی چاہتا ہے تو دوست بن جاتا ہے۔ کانہ ولی حمیم، قرآن کہتا ہے اللہ چاہتا ہے تو وہ جو آپ کا جانی دشمن ہے وہی جگری یار بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کے لیے چیز ارشاد فرمائی ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر آپ اللہ کی بات مانیں گے، کسی برے کے ساتھ برے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ یہ سوچیں گے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اللہ کا حکم ہے کہ مومن وہ ہے جو بروں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ اچھا ہونے والا کام پہلا قدم صرف آپ اٹھائیں۔ آگے قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہوگی، آپ کی جان کا پیاسا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کو آپ کی جان کا محافظ بنا دے گا، اسی کو آپ کا جگری یار بنا دے گا، کانہ ولی حمیم۔ تو لوگوں کو مارنا کمال ہے یا لوگوں کو دوست بنانا کمال ہے؟ یعنی چلو کوئی ہمارا دشمن بھی ہے تو دشمنوں کو ختم کرنا تو حضور کی سنت بھی نہیں ہے۔ حضور نے تو سارے دشمنوں کو دوست بنایا۔ راتوں کو اٹھ کر ابو جہل کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اندازہ کریں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام سے دو عمروں میں سے کسی ایک عمر سے تو اسلام کی عزت بڑھا۔ دو عمر کون تھے؟ سب سے بڑے دشمن تھے اس وقت حضرت عمر بھی اور عمر بن ہشام، جس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ ابو جہل کا بھی نام لے کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یعنی دشمنوں کی دوستی چاہنا حضور کی سنت ہے، دشمنوں کو ان کے لیے دوزخ مانگنا حضور کی سنت نہیں، ان کے لیے جنت کی التجائیں کرنا۔ حضور کا جب دوست بن جاتا تو پھر تو جنت کے دروازے کھلے۔ اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر اسلام کو عطا فرما۔ اللہ نے پھر دو میں سے ایک چنا ہے، حضور نے سارے مکہ میں سے دو چنے ہیں، رب نے دو میں سے ایک چنا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس یعنی خصوصاً یہ جو دو حکم ہیں، اگر ساری دنیا مل جائے آپ کو نفع دینے کے لیے تو نہیں دیکھ سکتی مگر جو وہاں سے فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا مل جائے نقصان دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی مگر جو وہاں سے فیصلہ ہو۔ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی توانائیاں ادھر ضائع مت کرنا، ساری توانائیاں اس کے حوالے کر دینا۔ رات کو اٹھ کے اسی سے مانگنا، دن کو اس کی اطاعت میں رہنا، رات کو اس کی اطاعت میں رہنا۔ آپ کا کام ہے اپنے مسبب کو نہ چھوڑنا، اسباب وہ مہیا کرے۔ ہر چیز کا سبب حضور فرماتے ہیں زمین پہ ہی تیار ہوتا ہے، وہاں سے ارادے ہیں، یہاں پہ اسباب، اور ہم مکلف ہیں اسباب کے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی نتائج کا مکلف نہیں ہے، ہر شخص مکلف ہے اسباب کا۔ اسباب ہم اختیار کریں، جب اسباب اختیار کریں گے تو پھر اور مسبب پر توکل کریں گے تو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جب اس پر توکل ہوگی اور اسباب اس کے حکم سے، اس کے محبوب کی سنت کی روشنی میں اختیار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ منزلیں جو ہیں وہ قدموں میں آ کر اللہ کے فضل سے ہمارا استقبال کریں گے۔ اور آخری لفظ ہیں اس نصیحت کے، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ اے عبداللہ ابن عباس، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور ورق خشک ہو گئے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے اور قلم نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، اور جہاں لکھا گیا ہے وہ خشک ہو چکی ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اپنی توجہات کا مرکز رب کائنات کی ذات کو، اس کے احکام کو بنایا۔